سورۃ التوبہ آیت نمبر 18۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ انما یقینا یعمر آباد کرتے ہیں مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں کو من وہ آمنا جو ایمان لایا باللہ اللہ کے ساتھ والیوم الآخر آخرت کے دن کے ساتھ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور اس نے نماز قائم کی وَآتَ الزَّكَاةَ اور اس نے زکوٰۃ ادا کی وَلَمْ يَخْشَ اور نہیں وہ ڈرا إِلَّا اللَّهَ مگر اللہ سے فَعَسَىٰ پس امید ہے اولئک یہی ان یکونوا من المہتدین کہ ہو جائیں گے ہدایت یافتہ لوگوں میں سے۔ اجعلتم کہ تم نے بنا دیا سقایۃ الحاج حاجیوں کو پانی پلانا وعمارۃ المسجد الحرام اور مسجد حرام کی آباد کاری کو کمن مانند اس شخص کے آمنا جو ایمان لایا باللہ اللہ کے ساتھ والیوم الآخر اور آخرت کے دن کے ساتھ وجاہد فی سبیل اللہ اور اس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا لا یستوون عند اللہ یہ اللہ کے ہاں برابر نہیں ہے واللہ اور اللہ تعالی لا یہدی نہیں ہدایت دیتا القوم الظالمین ظالم قوم کو۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر اللہ کی مسجدوں کو وہ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ اور وہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ اور نہیں وہ ڈرے سوائے اللہ کے فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ بس امید ہے کہ یہی لوگ ہدایت دیے لوگوں میں سے ہوں گے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی آباد کاری کرنا ایسا بنا دیا کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ مانند اس شخص کے جو اللہ پر ایمان لایا اور آخرت پر ایمان لایا اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا لا یستوون عند اللہ یہ دونوں اللہ کے ہاں برابر نہیں ہیں واللہ لا یهدی القوم الظالمین اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کی مسجد کو آباد وہ کرتا ہے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو اس طرح ماننا جس طرح اللہ نے ماننے کا حکم دیا۔ ایک بندہ اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے لیکن اپنی عقل کے مطابق، مثلا وہ دعویٰ یہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے وہ کہتا نہیں عرش پر نہیں ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے جو صفات اپنی بتائی ہیں وہ کہتا نہیں یہ صفات اس کی نہیں ہے، اس سے تشبیہ لازم آتی ہے۔ ایک بندہ اللہ تعالیٰ کو ماننے کا دعویٰ تو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میرا شریک کوئی نہیں، وہ آگے سے کہتا ہے کہ نہیں فلاں مشکل کشا ہے، فلاں بگڑی بنانے والا ہے، فلاں غریب نواز ہے، فلاں داتا ہے، فلاں گنج بخش ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں سارے معاملات کو خود ہی حل کرتا ہوں، دیکھتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں فلاں بزرگ اور فلاں ہستی بھی یہ کرتی ہے، اللہ نے اس کو بھی نواز رکھا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں جس کو چاہوں ہدایت دوں، جس کو چاہوں گمراہ دوں۔ وہ کہتا ہے نہیں فلاں بابا جی کی نظر کرم ہو گئی تو بس بخشے گئے، وہ تو جس پر ہاتھ رکھنے وہ جنت میں جائے ہی جائے۔ یہ باتیں، یہ نظریات، یہ عقائد اگر کسی کے ہوں تو وہ اللہ پر ماننے کا دعویٰ اس میں وہ سچا کیسے ہو سکتا ہے؟
وہ بندہ واللہ اللہ کو ماننے کے دعوے میں سچا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی اس طرح اللہ کو نہیں مانتا جس طرح اللہ نے ماننے کا حکم دیا۔ جہاں پر آپ نے اللہ کے ماننے میں عقل کو داخل کر دیا، رسم و رواج کو داخل کر دیا، لوگوں کی کہی ہوئی باتوں کو داخل کر دیا، چلی چلائی باتیں ان کو داخل کر دیا، آپ کا اللہ پر ایمان ناقص ہے۔ آپ کا صرف دعویٰ ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں ہو سکتا اس طریقے سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد وہ کریں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جن کی نظروں میں اللہ کی ذات ہر چیز سے بڑھ گئی، وہ اللہ کے گھروں کو آباد کریں۔ یہ خبر بھی ہے اور یہ حکم بھی ہے، یعنی اللہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے گھروں کو آباد ایسے لوگ کرتے ہیں، اور حکم بھی دیا جا رہا ہے کہ میرے گھروں کو آباد کریں ہی ایسے لوگ، پھر ان کی آباد کاری کا ان کو صلہ ملے گا۔ وگرنہ عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نار حامیہ، عمل کیے ہوں گے، آباد کاریاں ہوں گی، لیکن اللہ کے ہاں اس کا کوئی اجر نہیں۔ کیوں؟ اللہ پر اس طرح ایمان ہی نہیں تھا جس طرح اللہ نے کہا۔ آج ہمارے مسلمانوں کی یہ کیفیت ہے کہ نعوذ باللہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پابند کر دیا ہے بزرگوں کا، اللہ تعالیٰ کو پابند کر دیا ہے انہوں نے بعض نیک لوگوں کا، بعض بزرگوں کا جن کو وہ بزرگ سمجھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیض اور یہ خیرات تمہیں قبروں سے، تعویذوں سے اور ان دھاگوں سے اور ان مٹکوں سے اور ان کڑوں سے جو تم ہاتھوں پہ باندھتے ہو، تمہیں یہاں سے کچھ فیض اور خیر ملے گا۔ واللہ یہ اللہ کی توحید نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ کی شرک ہے۔ اور اسی طرح رسوم و رواج اور اسی طرح جو توہمات ہمارے معاشرے کے اندر، کالا کپڑا باندھ دینا گاڑی پہ، گھر کے آگے جوتا لٹکا دینا، گھوڑے کا پاؤں کا لوہے کا جو ہے اس کو گھر کے باہر دروازے کے ساتھ باندھ دینا، یا اس طرح کی رسومات خرافات دین اسلام کے اندر کب داخل ہوتی؟ اسلام کے اندر تو یہ چیزیں نہیں تھیں، اسلام نے تو ان چیزوں کو ختم کیا، نہ جانے ہم مسلمانوں میں یہ چیزیں کیسے آئی۔ تو فرمایا اللہ کی مسجد کو وہ آباد کرے جس کا اللہ پر ایمان ہے، والیوم الآخر، اور آخرت کا ایمان۔ آخرت کا ذکر علیحدہ اس لیے کیا کہ آخرت جس کو جتنی یاد ہوگی وہ اپنے عمل کے اندر اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ جس بندے کو آخرت جتنی بھولی ہوگی وہ دنیا میں اتنا کھبا ہوا۔ کہتے تو سارے ہیں کہ میرا آخرت پر ایمان ہے، لیکن عمل بتاتا ہے کہ کس کا ایمان ہے اور کس کا نہیں۔ عمل سے پتہ چلتا ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور اس سے نماز قائم کی۔ مسجدوں کو آباد کرنے والا خود نمازی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا نہیں کہا بلکہ نماز قائم کرنے کا کہا۔ نماز پڑھنے اور قائم کرنے میں فرق ہے۔ قائم کرنا یہ ہوتا ہے کہ نماز کو باجماعت سنت طریقے کے مطابق ہمیشہ 5 وقت کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ اور اللہ کی رضا کی خاطر جو نمازیں ادا کی جاتی ہیں، یہ اقامت صلاۃ ہے۔ اور وہ ایسا مسجد کی آباد کاری کرنے والا ہو کہ وہ مسجدوں کو کے اندر نماز بھی پڑھنے والا ہو۔ لیکن آج کم بہت ایسا ہوتا ہے کہ مسجدوں کی خدمت کرنے والے خود بھی نماز نہیں پڑھتے۔ اکثر مساجد کے دیکھا ہے کہ کئی مہینے گزر جاتے ہیں وہ لوگ مسجدوں میں نہیں آتے نماز پڑھتے، اور کہتے یہ ہیں کہ یہ مسجد میرے فنڈ سے چل رہی ہے، یہ مسجد میں نے بنائی۔ بھئی افسوس کی بات کہ آپ نے بنائی لیکن اللہ آپ کو آنے کی توفیق نہیں دے رہا۔ کیا وجہ ہے کہ آپ ہی نے بنائی اور آپ اس میں آ نہیں سکتے؟ کہ پھر معاملات اس سے معلوم ہوتے ہیں کہ کچھ کوتاہیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دے رہا۔ وآتى الزکاۃ، اور زکوٰۃ دی۔ مال میں سے سب سے بڑا حق زکوٰۃ اور بدن میں سب سے بڑا حق نماز، دونوں کا ذکر کیا۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور وہ اللہ کے سوا کسی سے ڈرتا نہیں، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ کسی سے نہ ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے ڈر کو اپنے اوپر یوں غالب نہیں کرتا جس طرح رب کا ڈر۔ وگرنہ انسان بعض دفعہ قانون سے ڈرتا ہے، بادشاہوں سے ڈرتا ہے، اور اسی طرح انسان چور، ڈاکو، لٹیرے ان سے ڈرتا ہے، بدماش لوگوں سے ڈرتا ہے، اپنے اساتذہ سے ڈرتا ہے، والدین سے ڈرتا ہے۔ تو یہ ڈرنا اور قسم کا ہے، لیکن اللہ سے ڈرنا اور قسم کا ہے۔ اللہ سے ڈرنا یہ ہوتا ہے کہ
ایسا خوف اپنے اوپر غالب کیا جائے کہ وہ میرا رب ہے، وہ میرا خالق ہے، وہ میرے اوپر قدرت رکھتا ہے، اس طرح کا خوف سوائے اللہ کے اوپر کسی کا نہیں ہوتا، نہ کسی پیر کا، نہ کسی دربار کا، نہ کسی بزرگ کا، کسی کا خوف ان پر نہیں ہوتا سوائے اللہ کے۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، جن کے اندر یہ چار صفات آ جائیں، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، اور پانچویں چیز اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرنا، یہ پانچ چیزیں جس مطلب میں جمع ہو جائیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بندہ ہدایت پر ہو سکتا ہے، یہ بندہ ہدایت پر ہے۔ تم نے ہدایت کے معیار اپنی طرف سے بنا لیے، اور عصا کا لفظ اللہ تعالیٰ جب استعمال کرے تو یقین ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی عصا کا لفظ استعمال کیا، جس طرح بندہ کہتا ہے نا کہ بھئی تم اتنا کچھ کر لو تو امید ہے کہ تم پاس ہو جاؤ، اس میں بھی بچے کو ڈرانا اور اس کے دل میں اہتمام پیدا کرنا مقصد ہوتا ہے کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے جس کو تم سمجھے، تم یہ سب کچھ کر لو تو امید ہے کہ تم پاس ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ جنت میں داخلہ آسان ہے، تم یہ 5 کام کر لو پھر امید ہے کہ تم ہدایت پر ہو سکتے۔ یہ یعنی کہ مزید انسان کو یہ کھلایا جا رہا ہے کہ کہیں اپنی نمازیں، اپنے زکاتیں اور اپنے ان دعووں کی وجہ سے کسی گھمنڈ میں نہ آ جانا، بلکہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی رب کی مرضی ہے وہ تمہیں صراط مستقیم پہ گامزن رکھے کہ بعض دفعہ ایک بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، زکات بھی دے رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہمیں بندہ ہدایت پر نہیں۔ آپ کہتے ہوں کہ وہ کیسے؟ کیونکہ اس میں اخلاص نہیں، یا اس بندے کے اندر اتباع سنت نہیں ہے، نماز پڑھ رہا ہے، کوئی نبی کے طریقے کا خیال نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا خیال ہی نہیں، بس اپنے جو طور طریقے بنے اسی پہ چلا جا رہا ہے۔ یہ 5 کام کر کے بھی فرمایا فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، امید ہے کہ یہ لوگ ہدایت یافتوں میں سے ہوں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا رد کیا، واقعے کا پس منظر 2 طرح سے ہے۔ ایک یہ ہے کہ جب عباس رضی اللہ عنہ کو جنگ بدر کے اندر قیدی بنایا گیا، ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے، تو ان کے علی رضی اللہ عنہ سے کچھ مسلمانوں سے مباحثہ ہوا، وہ کہنے لگے کہ دیکھو اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہم نے تم سے پہلے ہجرت کی، جہاد کیا، ایمان لے آئے، تو تم مشرکوں کے ساتھ رہے ہو۔ انہوں نے آگے سے کہا کہ ہم مشرکوں کے ساتھ نہیں بلکہ ہم اللہ کے گھر کی آباد کاری کرتے رہے، ہم حاجیوں کو پانی پلاتے رہے، تو ہم بڑا افضل کام کرتے رہے، تمہارے اس کام سے افضل تو ہمارا کام ہے۔ ایک اس کا شان نزول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت یہ آیت اتار دی، کیا تم حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد کی آباد کاری کو ایمان لانے سے بھی بڑا عمل سمجھتے ہو؟ ایمان تمہیں کیا پتا ایمان کیا ہوتا ہے؟ تم سمجھتے ہو یہ عمل ایمان سے بڑھ گئے؟ اللہ اکبر۔ ایو اس کا مطلب ہے کہ جس کے اندر ایمان ہے اس کا عمل مسجدیں بنانے والوں سے افضل ہے۔ جس بندے کے اندر ایمان ہے اس بندے کا عمل بڑی بڑی NGOs چلانے والے سے بڑھ کر ہے۔ ایک بندے کی خیرات سے ملک آباد ہے اور ایک بندے کے اندر ایمان ہے، کون افضل ہے؟ اللہ کے قرآن سے فیصلہ کر رہے ہیں، ایمان والا افضل ہے، ایمان والا۔ حاجیوں کو پانی پلانا بڑا افضل ہے، مسجد کی آباد کاری بڑا افضل ہے، لیکن فرمایا کہ ایمان سے بڑھ کر نہیں ہے، ایمان اور چیز ہے اور خدمت خلق اور چیز۔ اور یہاں سے ایک اور بات، کئی لوگ کہتے ہیں آپ تو نماز پڑھ کے آئے ہو اپنے لیے، یہاں پر یہ انسانیت کی خدمت ہو رہی ہے، یہاں پر یہ ہو رہا تھا، یہاں پر وہ ہو رہا تھا، ہم بھی انسانیت کی خدمت پہ لگے۔ آج بہت سے دنیا دار دیندار لوگوں کو یہ کہہ کے ان کا استغفاف کرتے ہیں، ان کے عمل کو ہلکا سمجھتے ہیں، یار تم تو مسجد کو سارا دین سمجھتے، دیکھو انہوں نے کتنی گاڑیاں بنا دی انسانیت کی خدمت کے لیے، دیکھو انہوں نے کتنے ادارے چلا دیے، وہ کتنے بندوں کو روٹی کھلا رہا ہے، وہ کتنے بندوں کو وہاں سے خیر مل رہی ہے۔ کمزور ایمان والا بندہ کہتا ہے یار سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس نے سب کچھ کیا، اس کے اندر ایمان ہے، اگر وہ ایمان نہیں لایا تو اس کا کوئی عمل اللہ کے حق قابل نہیں۔ اور اسی طرح وہ بندہ نماز پڑھتا ہے، اگر وہ بندہ نماز نہیں پڑھتا تو یہ سارے کام وہ اللہ کے لیے نہیں کر رہا، اگر اللہ کے لیے کر رہا ہوتا تو ایمان کے بعد سب سے بڑا اللہ کا حکم نماز ہے۔ لوگ نماز کو کہتے ہیں نماز ایسے ہے
بھائیو تمہیں کیا پتا نماز کیا ہے؟ وہ الگ صورتیں ہیں کہ ادھر ایک بندے کی جان نکل رہی ہے، بندہ اس کو بچانے کے لیے پہلے کوشش کرتا ہے چلو نماز بعد میں پڑھو، یہ سمجھ آتی ہے اس کو۔ ایک بندے کی عادت ہے اور وہ اپنے لیے عذر، اپنے جرم کو بھی وہ نیکی بنا کر پیش کرتا ہے کہ میں انسانیت کی خدمت کرتا ہوں، تو انسانیت کی خدمت کرتے کرتے اپنے آپ کو بھول گیا، اپنے نفس کی خدمت کرنی کو بھول گیا کہ اپنے نفس کو بھی جہنم سے بچانا تھا، وہ کیسے نماز کے ساتھ۔ تو یہاں پر بات یہ ہم اپنے ذہن میں بٹھا لیں، کبھی ان دنیا دار لوگوں سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں جب تک کسی کے اندر ایمان نہیں، اور جس کے اندر ایمان ہے وہ شخص قابل رشک ہے، اس پر رشک کرنا ہے کہ کاش میرا بھی ایمان ایسا ہو۔ دوسرا اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مسلمان نے کہا ایمان لانے کے بعد میں تو سمجھتا ہوں کہ میں اگر حاجیوں کو پانی پلانے کے سوا کوئی کام نہ کروں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ دوسرے نے کہا نہیں، سب سے افضل عمل جو ہے وہ مسجد حرام کی آباد کاری ہے۔ تیسرے نے کہا نہیں، سب سے افضل عمل جہاد ہے۔ یہ جمعہ کا دن تھا، ممبر کے پاس یہ مباحثہ ہو رہا تھا۔ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھئی تم نے کیا آوازیں بلند کر دی، خاموش ہو جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، جمعے کے بعد میں سارے مسئلے تمہارے پوچھ کے تمہیں بتا دوں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا افضل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی، اجعلتم سقایۃ الحاج، کہ تم نے حاجیوں کو پانی پلانا، وعمارۃ المسجد الحرام، مسجد حرام کی آباد کاری کو، کمن آمن باللہ، اس بندے کی طرح کر دیا جو اللہ پر ایمان لایا۔ اللہ ہی اس انداز پر آپ غور کریں کہ اللہ پر ایمان لانے سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ہو سکتی۔ والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان، اس پر جو ایمان لایا، تمہیں کیا پتا اس کی فضیلت کیا ہے؟ سچ ہے کہ ہمارے ایک بزرگ عالم دین وہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ کتنے مسجدوں کے اندر جھاڑو دینے والے وہ مسجدیں بنانے والوں سے آگے ہوں گے، مسجدیں بنانے والوں سے آگے ہوں۔ کس وجہ سے؟ کہ ایمان ہو، جو ایمان ہے، اور مسجدیں بنا کر خیرات کر کے بڑے بڑے ادارے بنا کر ایمان ہے۔ بھائیو ایمان سے قیمتی کوئی چیز، ایمان اگر نکل گیا تو پھر آپ صرف اور صرف مٹی اور دودھ کا مجموعہ ہے، آپ کے اندر کوئی خیر نہیں۔ وجاہد فی سبیل اللہ، اور جس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، تکلیفیں اٹھائی، مشقتیں برداشت کی، تم سمجھتے ہو ایک جیسے ہو گئے؟ لا یستوون عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ برابر نہیں۔ یہاں پر بھی ایک نقطے پر رکیے گا، یہ اللہ کے ہاں برابر نہیں، دنیا کے ہاں تو شاید دنیا دار بہت اونچا ہو، آج یہاں پر اللہ کے ہاں ایک دین کا علم حاصل کرنے والا اور ایک ساری زندگی دنیا کی خاطر وقف کر دینے والا، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے لیے وقت نکالنے والا بندہ اور دنیا میں ایسا مشغول اور مگن ہونے والا کہ اس کے لیے ایک منٹ بھی اس کے پاس اللہ کے لیے نہیں، یہ دونوں برابر ہیں؟ یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ بھائیو قطعاً برابر نہیں۔ اگرچہ دنیا کے اندر اس وقت دیندار، عالم دین، حافظ، قاری، اس کا کوئی مقام لوگوں کی نظروں میں نہیں ہے، لوگ عزت کرتے ہیں انگلش بولنے والوں کی، دنیا پڑھے لکھوں کی، لیکن لا یستوون عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ دونوں برابر نہیں ہیں، کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ہاں میری ان باتوں کا یہ مقصد قطعاً نہیں ہے کہ ڈاکٹر نہ بنو، انجینئر نہ بنو، سب کچھ بنو، لیکن کم از کم ایمان ہونا چاہیے پاس۔ آپ کا بچہ جو مرضی بن جائے، ایسا نہ ہو کہ آپ کا بچہ انگلش پڑھنی جانتا ہو لیکن قرآن نہ پڑھنا جانتا، آپ کے بچے کو انگلش سمجھ آتی ہو لیکن قرآن نہ سمجھ آتا ہو، یہ آپ کی تربیت پر سوالیہ نشان ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ اس کا جواب دیں۔ لازم کیجئے کہ جس طرح اپنے بچوں کو دنیا کے لیے لاکھوں روپے لگاتے ہیں، آپ اپنے بچے پر فرض کریں کہ تو نے قرآن کا ترجمہ یاد کرنا ہے اور تجھے آتا ہو، اور حدیث کی ایک کتاب اور نبی کی سیرت پر ایک کتاب تیری زندگی کا حصہ ہو کہ تو نے پڑھی ہو۔ ہم اپنے بچوں کو دین کی طرف لاتے ہی نہیں، دنیا ہی دنیا۔ لا یستوون عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں برابر نہیں ہے۔ واللہ لا یهدی القوم الظالمین۔ دیکھیں حاجیوں کو پانی بھی پلایا، مسجد حرام کی آباد کاری بھی کی، اللہ کہہ رہا ہے ہم ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے۔ معلوم ہوا انسانیت کی خدمت کر کے بھی بندہ ظالم ہی رہتا ہے جب تک ایمان اس کے اندر نہیں ہے۔
ظلم سے بچانے والی چیز صرف ایمان ہے. اگر ایمان نہیں تو وہ ظالم ہے، وہ جتنا مرضی بڑا خیراتی ہو اور جتنا مرضی اچھے اخلاق کا مالک ہو، جتنا مرضی کرنے والا ہو، کسی صورت کے اندر بھی وہ بندہ ظلم سے نہیں نکل سکتا، کیونکہ وہ اللہ کا حق غیروں کو دے رہا ہے. اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو نیکی کرنے کے باوجود ظالم قرار دیا کیونکہ ایمان نہیں. تو ایسا نہ ہو کہ ہم بھی بعض ایسی نیکیوں میں لگے ہوں کہ کر کے پھر ظالم ہی ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضے کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.